بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ سے بات کرنے کا مقصد آپ کو ایک بہت اچھی فیملی سے ملوانا ہے۔ ہمارے سب انسپیکٹر جو کہ کانسٹیبل بھرتی ہوئے اور ترقی کی منزلیں طے کرتے کرتے ایمانداری سے سب انسپیکٹر بنے، اور آج ان کو ہم نے کیوں بلایا ہے؟ سب انسپیکٹر تو ہزاروں ہوئے، تو فہیم ہم نے آپ کو کیوں بلایا ہے؟ سر ماشاءاللہ جو میری بیٹی نے CSS کیا ہے اور بہت بڑی اچیومنٹ حاصل کی ہے، اس کے آنر میں آپ نے جو نا، تو آپ نے اپنی بچی کو CSS کرایا۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ سر میرے 2 بیٹے ہیں، چھوٹے ہیں، اس سے یہ بڑی بیٹی ہے، اور اس کو میں نے پورے موقع دیے ہیں، اس پر میں نے بلیو کیا ہے کہ اور پوری آزادی دی ہے، مجھے کانفیڈنس تھا اس کے اوپر، اور ماشاءاللہ یہ حفظ قرآن بھی ہے اور نمازی ہے 5 وقت کی، اور یہ پڑھنے میں شروع سے یہ A+ لیتی رہی ہے۔ تو لہٰذا اگر فہیم کانسٹیبل سے سب انسپیکٹر تک جا سکتا ہے اور فہیم کے بچے پڑھ سکتے ہیں اور CSS کر سکتے ہیں، تو باقیوں کے کیوں نہیں؟ تو بیٹا اپنے بارے میں بتائیے۔ Sir, first of all, thank you so much. I'm honored to be here. This is Eliza, and I have been allocated to Pakistan Administrative Services. اور it was my second attempt of CSS. فرسٹ اٹیمپٹ میں انفارچونیٹلی میں نہیں کر سکی، اس کے بعد یہ تھا کہ میں نے PMS کی طرف بھی آئی، اس کے پیپرز بھی دیے اور ملٹیپل 1 پیپرز بھی دیے۔ پہلی 2 اٹیمپٹس جو تھیں CSS اور PMS کی، وہ میری فیل تھی، اور اس کے بعد میں نے 2023 میں CSS اور PMS دونوں کی اٹیمپٹس دی تھیں، اور الحمدللہ میرا PMS بھی کلیئر ہے اور CSS بھی کلیئر ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ ہیں علیزے بیٹی ہیں ہمارے ایک سب انسپیکٹر فہیم کی۔ فہیم ورکڈ سو ہارڈ ڈورنگ ہز انٹائر لائف، صرف ایک سنگل ایجنڈا کے ساتھ کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکے اور ان کو وہ لائف سٹائل دیکھ سکے جو کہ وہ اس نے ہمیشہ ان کے لیے خواب دیکھا ہے۔ صرف فہیم صاحب کی صرف ایک بیٹی نہیں پڑھ رہی، ان کے دونوں دوسرے بیٹے بھی اتنی ہی اسٹرگل کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لائف میں آگے سے آگے بڑھیں۔ اس طرح موو آن کرتے ہیں ٹورڈز علیزے آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے پیرنٹس کا کتنا کنٹریبیوشن تھا ٹورڈز یور اچیومنٹ، اور کیسے آپ کے فادر جو کہ ایک پولیس آفیسر ہیں، ہاؤ ہی واز اے سورس آف انسپائریشن فار یو؟ پلیز اس کے اوپر بتائیں۔ اگر میں اس کا سٹارٹ لوں یہاں سے کہ اگر پاکستانی سوسائٹی کو دیکھا جائے تو وہاں پر اٹس اے کامن نوشن کہ لڑکیوں کو اتنا نہیں پڑھایا جاتا، اور ان کے لیے یہی ہے کہ اگر وہ 22-23 سال کی عمر میں پہنچ چکی ہیں تو بس ان کی شادی کر دی جائے۔ سو مائی پیرنٹس سپورٹڈ می، بہت زیادہ بلکہ سپورٹ کیا ہے، جتنا میں کہوں اتنا کم ہے۔ مطلب میرے بابا کو میرے پر یقین تھا، اور ہی واز لائک کہ ٹھیک ہے میری بیٹی اگر پڑھ رہی ہے، اس کو پڑھنے کا شوق ہے تو اس کو پڑھانا ہے، اس کو گھر سے باہر نکالنا ہے، اس کو وہ کانفیڈنس دینا ہے جو ہر باپ کو ایک بیٹی کو دینا چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں یہ چیز نہیں ایگزسٹ کرتی۔ میرے بابا کیونکہ ایک پولیس میں سرو کر رہے ہیں اور ایک گورنمنٹ سرونٹ ہیں، تو جب میں انہیں دیکھتی تھی تو مجھے ایک یہ تھا کہ ہی از ریئلی رسپانسبل اینڈ آئی شوڈ بی لائک ہم۔ تو ہی واز ون آف دا فیکٹر اینڈ اے موٹیویشن بیہائنڈ ڈوئنگ دس CSS۔ ابھی بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ فہیم صاحب کے چہرے پہ ایک بہت اطمینان ہے اور ایک بہت پیاری اسمائل ہے، جو کہ یہ شو کرتی ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو کانفیڈنس دیتے ہیں، آپ ان کی ایجوکیشن میں انویسٹ کرتے ہیں، تو اس کی اچیومنٹ جو ہوتی ہے وہ دیٹ از لائف لانگ۔ اور علیزے ہمیں یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی جو فرسٹ اٹیمپٹ تھی اس میں آپ کلیئر نہیں کر سکے، اور پھر دس از یور سیکنڈ اٹیمپٹ، تو جب آپ فرسٹ ٹائم فیل آپ کا CSS نہیں ہوا بیکاز یو گاٹ سک، تو کیا آپ کے پیرنٹس کی طرف سے کوئی پریشر آیا تھا کہ تم نہیں کر سکتی، یا دے ور دا موٹیویٹنگ فورس کہ نہیں تمہیں اب کرنا ہے؟ کیونکہ میں نے خود جب میری فرسٹ اٹیمپٹ تھی تو آئی کوڈنٹ کلیئر، تو میرے فادر واز دا ون جنہوں نے مجھے کہا کہ نہیں تم نے کرنا ہے، تو ادروائز میں نے اس ٹائم پہ گیو اپ کر دینا تھا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کیسے آپ کے فادر نے یا آپ کے پیرنٹس نے آپ کو موٹیویٹ کیا اور دوبارہ سے اٹیمپٹ لینے کے لیے کیسے انرجی آئی، اس کے بارے میں بتائیں۔ جب میری پہلی اٹیمپٹ کا رزلٹ آیا اور اس میں مجھے پتہ چلا کہ میرا ریٹن پارٹ کلیئر نہیں ہے، تو بابا تب گھر میں ہی تھے، اور جب وہ گھر آئے تو ان کو میں نے بتایا، اینڈ ہی واز لائک اٹس اوکے، کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے ابھی اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے، تو نیکسٹ اٹیمپٹ دو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو وہ چیز بہت سیٹسفائنگ تھی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ مطلب پاپا کو دکھ نہ ہو یا ماما دکھی ہوں گی، یہ والی چیز تھی، لیکن بالکل اس سے اپوزٹ تھا۔ دونوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اسی طرح سے میری پوری جرنی میں یہ چیز تھی کہ کوئی بھی اگر CSS کرتا ہے اس کی جرنی میں یہ چیز آتی ہے کہ وہ اسٹریس لیتا ہے اور اس کو یہ ہوتا ہے کہ اب نہیں ہو رہا، چھوڑ دینا چاہیے، یہ ساری چیزیں، اور یہ ایگزیکٹلی میری جرنی میں بھی تھا۔ تو تب میرے پاس یہ تھا کہ تب میں ماں بابا سے زیادہ بات کرتی تھی، تو ان سے بات کر کے مجھے ذرا اچھا لگتا تھا، تو وہ مجھے موٹیویٹ کرتے رہتے تھے کہ کوئی بات نہیں، ہو جائے گا،
تم کر سکتی ہو, یہ والی ساری چیزیں تھیں. اب میرا نیکسٹ کوشچن فہیم صاحب سے. فہیم صاحب آپ بتائیں کہ ایز اے پولیس آفیسر آئی نو کہ ہماری لائف بہت ٹف ہوتی ہے, ہمیں ایٹ ٹائمس فیملی کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس, اور اسٹریس اینڈ آل دیٹ, اور ایٹ ٹائمس فائنینشیل اسٹرگل بھی ہوتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس سے ساری چیزوں کے بیچ میں آپ نے کیسے انشور کیا کہ آپ کا پورا فوکس بچوں کی اسٹڈی کے اوپر ہو, خاص طور پہ بیٹی کی اسٹڈی کے اوپر؟ مجھے ماشاءاللہ اپنی بیٹی سے بہت پیار تھا شروع ہی سے, اور یہ شروع سے انٹیلیجنٹ بھی تھی, رسپانسبل بھی تھی. جب اس کو میں نے اسکول میں داخل کروایا تو الحمدللہ یہ پہلی ہی کلاس سے اس نے شروع کیا, جب جرنی اپنی پڑھائی کی شروع کی تو پوزیشن لینی شروع کر دی. محکمہ ہمارا ماشاءاللہ وہ بڑا سپورٹنگ ہے, انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا محکمے والوں نے. تو ہر دفعہ اسکالرشپ بھی ہمیں ملتی ہے. تو جو ہے نا دیکھیے محکمہ تو کہتا ہے پیسے بھی دیتا سب کچھ. اگر میری بیٹی CSS کر سکتی ہے تو کیا ایک دوسرا سب انسپیکٹر جو ہے یا کانسٹیبل جو ہے یا دوسرے جو ASI صاحبان ہیں ان کی بیٹیاں کیوں نہیں کر سکتی؟ اور بہت ہی آج اپریشیٹ کیا ہے جی صاحب نے. چلیے میرا لاسٹ کوشچن آپ سے کہ آپ کا کیا میسیج ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے وہ آر اسٹرگلنگ آؤٹ دیئر اور اپنی لائف میں کچھ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے بارے میں کوئی میسیج ہے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ میں تو 3 چیزیں سجیسٹ کرتی ہوں کہ آپ ان 3 چیزوں کو اپنی لائف میں لے کر آئیں, اور آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں انشاءاللہ آپ سکسیزفل رہیں گے. پہلے تو یہ کہ آپ نے گیو اپ نہیں کرنا, آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے. اگر آپ نے کسی بھی جرنی کو اسٹارٹ کیا ہے, چاہے وہ CSS کیا ہے یا کوئی اور فیلڈ کیا ہے, آپ نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا, آپ نے فیلئر کو آبسٹیکل نہیں بنانا, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے پازیٹیو رہنا ہے, اپنے ارد گرد پازیٹیو لوگوں کو لے کر آئیں تاکہ آپ کو کوئی ڈی موٹیویٹ نہ کرے. اینڈ تھرڈ اینڈ دا لاسٹ ون دیٹ از ویری اسپیشل ٹو می, وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک اسٹرانگ کنیکشن لازمی رکھنا ہے تاکہ آپ کو ایک سپورٹ ملے. جو سم ٹائمز ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ فرینڈ سے یا فیملی سے نہیں شیئر کر سکتے, اینڈ دیٹ از اوکے, وہ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے شیئر کرنی ہے. اگر آپ کو کوئی چیز ٹف لگ رہی ہے یا اسٹریس ہے یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کو بتائیں. تو وہ اس طرح کا ایک کنیکشن آپ نے رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یہ 3 چیزیں مجھے لگتا ہے اگر آپ کی لائف میں ہیں تو یو ول بی سکسیزفل انشاءاللہ. علیزہ نے بہت اچھی بات کی ہے, ود ہارڈ ورک, پازیٹیوٹی اینڈ ڈٹرمینیشن ہم اپنی لائف میں کچھ بھی اچیو